اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار ایسی خوبیاں عطا فرمائیں جو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کسی کو بھی نہ ملی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود یہ خوبیاں بیان فرمائیں، بلکہ ایسی کئی عنایات کا تذکرہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے۔ ان خوبیوں کو خصائص مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خوبیاں، وہ کریکٹرسٹکس، وہ صفات، وہ اسپیشل کوالٹیز جو اللہ نے صرف ہمارے آقا کو عطا فرمائیں، وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، وہ خصائص مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان خصوصیات میں سے ایک خوبی یہ ہے، ایک یونیک کوالٹی، ایک ڈیفرنٹ کوالٹی، ایک یونیک اور منفرد خوبی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسی چشمان مبارک، جیسی آنکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، ایسی آنکھیں نہ پہلے کسی کو ملی تھیں نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو حسن و جمال میں بھی اعلیٰ مقام دیا اور ان کو دیکھنے کے انداز میں بھی ایک منفرد خوبی عطا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کا یہ مقام ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ان آنکھوں کی اس طرح مدح و ثنا کی گئی جو کسی اور آنکھ میں نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیکھنے کی قوت و طاقت ایسی ہے جو مخلوق میں کسی آنکھ کو نہ مل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کی ان پیاری اور مقدس آنکھوں کو کئی مواقع پر جلوے دکھا دیے، وہ مشاہدات کروائے جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے۔ چشمان اقدس کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو جاگتے ہوئے بغیر حجاب کے سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار کروایا، خود جلوہ دکھایا۔ جنت و دوزخ، عرش و کرسی کے ساتھ بے شمار مشاہدات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شان یہ بھی ہے، سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پر کرم نوازی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے معراج کے مشاہدات بیان فرما دیے اور واضح طور پہ بتا دیا کہ اب کیا ہو رہا ہے، آئندہ کیا ہوگا۔ فرمایا دنیا سے میرے پردہ کرنے کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی، پھر ملوکیت و بادشاہی کا سلسلہ ہوگا، پھر ظلم و جبر کا دور آئے گا، اور فرمایا پھر یہ بھی ہوگا کہ خیانت اور بددیانتی عام ہو جائے گی، نااہل لوگوں کو حکمران بنا دیا جائے گا، مسلم حکمران کفار کے خلاف جہاد چھوڑ دیں گے، آپس میں لڑنے لگیں گے، اور فرمایا یہ سارے کے سارے احوال کو بتا کر کہ اس میں میری امت کو کیا کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے آج ہم دو پہلو پہ بات کریں گے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی عظمت اور شان کو،
اور دوسرا اس واقعے معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اپنی زندگیوں کا انالیسز کرتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں گے اور محاسبہ نفس سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مشاہدات سے سبق حاصل کر لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں کھویا ہوا مقام پھر عطا فرما دے گا، ہمیں پستی سے پھر عروج مل جائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان مبارک کی خوبیاں ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے ہر دور کو دیکھ کر ہمیں پہلے سے اسے باخبر کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی خوبی یہ تھی، جیسے آپ دن کے اجالے میں دیکھتے ویسے ہی رات کی تاریکی میں بھی دیکھتے تھے۔ روشنی نہ بھی ہوتی، چاند نہ بھی ہوتا، پھر بھی سرکار دیکھتے۔ ہم اپنی آنکھ سے سامنے دیکھتے ہیں، ہمارے آقا جیسے سامنے دیکھتے ویسے پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے، ایک طرح کا دیکھنا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں رحمت الہی سے پوری کائنات کو یوں دیکھتی جیسے ہاتھ پر کوئی چیز رکھی ہو، ایسے پوری کائنات کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 741 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہمارے آقا صفوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ صفوں کے آخر میں ایک شخص تھا، اس نے نماز اچھے سے نہیں پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہمارے آقا فرماتے ہیں، ہل ترون قبلتی ہاہنا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے؟ فرمایا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا مجھ پر تمہارا رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا نماز پڑھاتے ہوئے چہرہ تو قبلے کی طرف ہے، وہ صحابی پچھلی صفوں میں ہے، ظہر کی نماز ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں میں تمہارے پیچھے دیکھتے ہوئے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں، خشوع بھی دیکھ رہا ہوں۔ چلو رکوع تو سمجھ آتی ہے، وہ تو ظاہری اعمال ہے، خشوع تو دل میں چھپا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا نے بتا دیا جو تمہارے دل میں چھپا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، رکوع بھی خشوع بھی۔ فرمایا وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي، فرمایا بلا شبہ میں تمہیں پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں آگے سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے آقا کی آنکھیں ہیں جو ایک ہی وقت میں آگے بھی دیکھ رہی ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، آپ فرماتے کان یرا باللیل فی الظلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی ایسے ہی دیکھتے، کما یرا بالنہار فی الضوء، جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ ہم دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہمارے آقا رات کی تاریکی میں بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ معجم الکبیر کے اندر روایت موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل قد رفع لی الدنیا، فرمایا اللہ نے میرے سامنے دنیا کو اٹھایا، فانا انظر الیہا، میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے، فرمایا كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا، جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو جو قیامت تک ہونے والا ہے ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ 2 فروری 2024 کو جامع مسجد حنفیہ رضویہ میں بیٹھ کر ہم خطبہ جمعہ میں کیا کہہ رہے ہوں گے، ہمارے آقا 1400 سال پہلے بھی ہمیں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ صرف 2024 نہیں،
آئندہ تک بھی، قیامت تک کے لیے سرکار فرماتے ہیں سارے امور میرے سامنے ہیں جیسے ایسے ہتھیلی ہوتی ہے۔ تو گرامی حضرات، اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کیسے سرکار نے دیکھ لیا، ذہن میں رکھیے دیکھ ہمارے آقا رہے تھے، دکھانے والا پروردگار تھا، رب چاہے تو دکھا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ دکھا دیا، صرف دنیا ہی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 922 ہے، سرکار فرماتے من شیء لم اکن اریتہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار، فرمایا میں اس مقام پر کھڑا ہوں، مجھے جو چیز پہلے نہیں دکھائی گئی وہ اپنے اس مقام پر میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ یہیں کھڑے کھڑے میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا۔ دنیا تو دنیا ہے، ہمارے آقا جنت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چشمان اقدس کو عطا فرمائی۔ تو گرامی حضرات، یہ جو معراج کی رات ہے اس میں اللہ نے مشاہدات دکھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کھول دیا۔ رب کا دیدار ہمارے آقا نے اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، اور جاگتے ہوئے کیا، اور بغیر حجاب اور پردے کے کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، وہ آنکھ نہ کسی طرف پھری ہے نہ حد سے بڑی ہے۔ ہمارے آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کی تعریف فرماتا ہے، فرمایا یہ آنکھ نہ پھری ہے نہ حد سے بڑی ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس آنکھ نے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ وہ نشانیاں کیا تھی؟ وہ معراج کی رات، وہ رب کے جلوے بلا حجاب رب قدوس نے اپنے محبوب کے سامنے کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پردے کے رب کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان کی مسندوں پہ فائز ہوئے۔ آپ کی سوچ کی جو انتہا ہے، اللہ نے اس انتہا سے بھی اونچا مقام ہمارے آقا کو عطا فرما دیا۔ آپ کی عزتوں کی جو بلندیاں سوچ میں آتی ہیں، اللہ نے اس سے بھی بلند ترین مقام ہمارے آقا کو عطا فرما دیا۔ اس لیے گرامی حضرات، یہ کائنات کی جتنی وسعتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے کر دیں جیسے ہاتھ پہ پانی کا بلبلا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ فرمایا پیارے آقا آپ کی شان یہ ہے کہ لوح و قلم بھی سب کا سب علم آپ کے پاس ہے، اور یہ پوری کائنات جو گنبد کی طرح ہے آپ ایسے ملاحظہ کر رہے ہیں جیسے پانی کا بلبلا ہوتا ہے۔ پوری کائنات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ہمارے آقا کے اس معجزے کی سمجھ نہیں آتی، اس کا مطلب پھر وہ ایمان کی لذتوں سے ابھی آشنا نہیں ہوا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ دیکھا تو پیر میر علی شاہ نے تھا نا، جو پکار اٹھے اس صورت نو میں جانا کھاں، جب دیکھا تو پکار اٹھے۔ انسان کسی چیز کی لذتوں کو بیان کرے تو حد سے حد یہ کہہ سکتا ہے نا یہ میری جان ہے۔ پیر میر علی شاہ کہتے نہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، فرماتے نہیں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے اور رب کے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔
گرامی قدرات، معراج کا واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا. ہمیں اس معراج کے واقعے سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے. گرامی حضرات، اس معراج کے واقعے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو ملاحظہ کیا، اس میں کچھ چیزیں ہمارے آقا نے امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ارشاد فرمائی. ایک نشست میں تو یہ مکمل نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ معراج کی رات ہر سال ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ اس میں ہم ڈیٹیل سے یہ پورا واقعہ ذکر کریں گے. یہاں یہ سمجھیے، مشاہدات نبوی میں ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے آج کے دور کی ساری خبریں پہلے ہی عطا فرما دیں کہ میری امت میں ایسے بھی ہوگا، ایسے بھی ہوگا، یہ بھی. اگر ہم ان ساری باتوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر لیں، میں سمجھتا ہوں یہ امت جو زوال میں ہے، اللہ پھر اس امت کو بام عروج عطا فرما دے گا. کیونکہ ہم نا امید نہیں ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم رب کی رحمت سے پر امید ہیں. ہر بندے نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور خریدار یوسف میں نام لکھوائی جانا ہے. اگر میں کہوں یا آپ کہیں جی آپ اصلاح کا کام، صرف ہم دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہمارے کہنے سے کوئی کنونس ہو جائے گا. یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی کہا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. وہ ہدایت دینا رب قدوس کا کام ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. ہم تھوڑی ہدایت دے سکتے ہیں، ہم صرف بتا سکتے ہیں. ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے. گرامی قدرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3455 ہے. سرکار فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم، فرمایا بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ خود سیاست کرتے تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء کرام بنی اسرائیل کے خود سیاست کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرے آ جاتے. فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، فرمایا میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے. گرامی قدرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام بنی اسرائیل کے سیاست کرتے تھے. آج کل ہمارے ہاں سیاست کو ایک عجیب معنی میں لیا جاتا ہے. سیاست کا معنی ہوتا ہے کسی بھی قوم کے اجتماعی امور کو بہترین انداز میں سنوار دینا. پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کسی بھی قوم کے اجتماعی امور جو کلیکٹیولی پرابلمز ہیں ان کو سویلائزڈ کر دینا، اس کو سنوار دینا کہ اس میں فساد کا خاتمہ ہو جائے، اسے سیاست کہتے ہیں. اس اعتبار سے جو شخص کسی ملک کے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اجتماعی سطح پر فساد کا خاتمہ کرتا ہے، چونکہ اس کے پاس قوت نافذہ ہوگی. قوت نافذہ کے لیے اس کے پاس یقیناً حکومت ہوگی. حکومت ہوگی تو وہ اپنی قوت نافذہ سے کسی کو ٹھیک کرے گا، اس کے فساد کو ختم کرے گا. لیکن آج کل ہم نے چونکہ سیاست کا نام یہ سمجھا ہے کہ باقاعدہ آفیشلی جہاں جھوٹ بولا جائے، آفیشلی جہاں فراڈ ہو، چیٹ کیا جائے، شاید یہ سیاست ہوتی ہے. اور بعض لوگ کا یہ خیال ہے کہ سیاست اور دین کا آپس میں کیا تعلق. وہ سمجھتے کہ شاید دین صرف نماز روزہ زکوٰۃ کا نام ہے. وہ کہتے ہیں سیاست تو دنیا داری ہے. وہ اس غلط فہمی میں اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ پہلے جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے تھے، ہمارے آقا فرماتے وہ تو خود سیاست کرتے تھے. آج کل یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سیاسی معاملات دین والے نہیں چلا سکتے، کیونکہ سیاسی امور چال بازی کا نام ہے، دھوکہ اور فراڈ کا نام ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاست جھوٹ اور خیانت پر مبنی ہو، ایسا نہیں. اگر آپ کو سیاست کا یا کسی ملک کے امور کو چلانے کے حوالے سے پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو خلافت راشدہ کو دیکھ لو.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلامی ریاست کو جن خطوط پر رکھا، ان بنیادوں پہ چل کے فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ اس دور کی طاقت تھی کیسر و کسریٰ، رومن امپائر بڑی مضبوط تھی، رومی کہتے تھے ہم سپر طاقت ہے، اور ایران کی بادشاہت بڑی مضبوط تھی، لیکن یہ بادہ نشین عرب سے اٹھنے والے وہ مجاہدین جن کے پاس بظاہر مال اسباب نہ تھے، لیکن یہ کھجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے، رومن امپائر سے ٹکرا گئے، اور ان بڑے بڑی بادشاہتوں کو اپنے سامنے جھکانے پر مجبور کر دیا۔ کون سی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لیڈر جب وزیر اعظم بنے، پہلا خطبہ دیتے ہوئے کہا، لوگوں میں تم پر امیر المومنین بنا دیا گیا، السلطان ولی لمن لا ولی لہ، اب جس کا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں وہ بے فکر ہو جائے، عمر اس کا والی بھی ہے وارث بھی ہے۔ فرمائے کتا بھی اگر کوئی دجلہ کے کنارے پیاس سے مرے گا، عمر سے پوچھا جائے گا، بے فکر ہو جاؤ اب عمر آ گیا۔ اور صرف آئے نہیں، آپ نے پھر ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہاروں کو قائم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجم الکبیر حدیث کا نمبر 367 ہے، ایک ایک جملہ خدا کی قسم سنیں گے آپ کا دل باغ باغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بے راہ چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر جگہ ہمارے آقا نے ہماری رہنمائی کی۔ ہم کیسے امتی اپنے آقا کے فرمان سے رہنمائی نہیں لے رہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان ھذا الامر بدا رحمتا و نبوہ، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اس دین کا آغاز نبوت سے کیا جو رحمت ہی رحمت ہے۔ ہم جس دین کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں، اس دین کا آغاز ہمارے آقا نے اعلان نبوت سے فرمایا 1400 سال پہلے، اور نبوت کو ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ثم یکون رحمتا و خلافہ، فرمایا پھر دین کا معاملہ خلافت اور رحمت کے تحت ہوگا، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم، ہمارے آقا کا وصال مبارک ہوا، اس کے بعد فرمایا پھر خلافت ہے، اور خلافت بھی فرمایا رحمت ہی رحمت ہے۔ 30 سال تک خلافت راشدہ رہی، اس کے بعد فرمایا ثم قائنا اتوم و جبریہ و فسادا فی الارض، فرمایا اس کے بعد پھر حکومت کا سلسلہ شروع ہوگا، فرمایا پھر ملوکیت آ جائے گی، بادشاہیت کا نظام آ جائے گا۔ خلافت کے بعد بادشاہت تھی، فرمایا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ، فرمایا پھر ایسے لوگ، ایسے حکمران آئیں گے جو ریشم کو حلال سمجھیں گے، بدکاری کو بھی حلال سمجھیں گے، شراب کو بھی حلال سمجھیں گے۔ فرمایا ہاں اب یہ جو وقت ہے، اس وقت مسلمانوں کا بھی امتحان شروع ہو گیا۔ فرمایا اللہ ان کو رزق تو دے گا، لیکن یہاں امتحان مسلمانوں کا ہوگا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ جو اتنے عروج پر تھی، اور خلافت کا نظام پوری دنیا میں قائم تھا، مسلمان کبھی قومیت میں بٹے نہیں، ایک ہوں مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشغر۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان سب ایک جسم کی طرح ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ لیکن اب ہم قومیت میں بٹ گئے، ہم نے کہا وہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، وہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے۔ 26,000 تک اب تک فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، کون ہے جو ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولنے کے لیے تیار ہو؟ اس کا مطلب کہ ہم اپنے اپنے معاملات میں بٹ گئے، جس کا نقصان کیا ہوا؟ آج ظلم و جبر اور گناہوں پر دلیری اتنی ہے، آج ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، دڑلے سے گناہ کرتے ہیں۔ مجھے پاکستان کا ایک محکمہ بتاؤ جہاں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہو، ایک محکمہ، اور لوگ اس کو چائے پانی کہتے ہیں۔
یعنی گناہ کو بھی بناوٹ اور خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ گرامی حضرات، آج صورت حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار اور گفتار کو الگ الگ رکھا، ہمارے قول و فعل میں تضاد آنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی اس کے اندر تو امت کو بتایا گیا کہ جب تمہارے کندھے پر کوئی امانت کا بوجھ ڈالا جائے، تم نے صحیح طور پر امانت داری سے اس بوجھ کو پورا کرنا ہے۔ ہمارے کندھے پر 6 دن بعد ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ہاں بھی تم نے ووٹ کس کو کاسٹ کیا؟ اب یہ جو بوجھ ہے، یہ جو امانت داری ہے، یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں چونکہ جواب دہ ہونا ہے۔ اس امانداری کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں پوری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں معراج کی رات میں نے جب عذاب دیکھے، سرکار فرماتے ہیں میں ایک جہنم میں ایک بندے کا عذاب دیکھا جو لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا جمع کر کے اپنے اوپر اٹھاتا ہے، اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، پھر وہ اس کا گرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، مزید لکڑیاں ڈالی جا رہا ہے، وہ بوجھ اپنے کندھے پہ ڈالتا ہے اور ڈالی جا رہا ہے، لیکن اٹھانے کی ہمت نہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا وہ فرد ہے، علیہ امانت، جس نے اپنے ذمے امانت لی، حالانکہ لا یستطیع اداہا، اس کو یہ امانت پوری کرنے کے حوالے سے ہمت ہی نہیں ہے، یہ اس سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے، وَهُوَ يَزِيدُ عَلَيْهَا، لیکن یہ اس امانت کا اہل نہ ہو کر پھر اس سیٹ کے لیے دوبارہ سے اپنے آپ کو الیکشن میں کھڑا کر رہا ہے، پھر اپنی امانتیں اپنے سر پہ لے کے آتا ہے، لیکن اس کے پاس تو اس سیٹ کی اہلیت ہی نہیں تھی۔ ایک بندہ جس سیٹ کا اہل ہی نہ ہو وہ پھر اس سیٹ پہ آتا ہے اور لوگوں کی امانت داریوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ لیتا ہے، پھر پورا نہیں کر پاتا، پھر لیتا ہے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب دیکھ کے کہا وہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو آج صورتحال کیا ہے؟ جو لوگ اس عہدے کے اہل ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے آگے آئیں گے، اور کرپشن یہاں تک پہنچ چکی ہے تعلقات کی بنیاد پر یا وسیع مفادات کے معاملات میں، ایک دوسرے کے لیے ذاتی مفادات کی صورت میں لوگ ایک دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گرامی حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا پیارے آقا قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یعنی ایک امانت ہمارے کندھے پہ رکھی گئی کہ تم نے اس میں دیانت داری کرنی ہے، فرمایا جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابی نے عرض کیا پیارے آقا یہ امانت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، فرمایا جب نا اہلوں کو منصبوں پر بٹھایا جانے لگے، جب نا اہل کو منصب دیے جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیٹیں بکتی ہیں باقاعدہ، اور جو سیٹوں پہ الیکشن کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی دیگر جو ویکینسیز آتی ہیں وہ باقاعدہ ویکینسیز بکتی ہیں۔ پچھلے دنوں سندھ میں ایک سیاسی بندے کو کچھ سیٹیں ملیں جن میں سے ایک اسلامیات کے پروفیسر کی تھی، لیکن جو بندہ ان کے سب سے قریب تھا سندھ میں وہ ایک ہندو تھا، اس کو نوازنا تھا۔ اس سیاسی بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اسلامیات کے پروفیسر کی سیٹ ہے، اس نے اس ویکینسی پر اسلامیات کے پروفیسر پر ایک ہندو کو بھرتی کروا دیا۔ بتائیے مجھے یہ کیسی اندھیر نگری ہے؟ اسلامیات کیا ایک ہندو پڑھا سکتا ہے؟ پروفیسر کی سیٹ ہے اسلامیات کی، لیکن سیاسی چونکہ وابستگی تھی اس نے ایک ہندو کو اس میں بھرتی کرایا ہوا ہے۔ وہ کئی سال بعد جا کے عقدہ کھلا اور جس اسلامیات کی سیٹ پہ یہ ہندو بیٹھا ہے یہ تو ہندو ہے اور سیٹ اسلامیات کی ہے اور وہ وہاں سے تنخواہ لیے جا رہا ہے۔ پڑھانا تو دور کی بات ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ جب ایسی صورتحال ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں تو گرامی قدرات سرکار نے فرمایا تھا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں
عرض کیا پیارے آقا امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ فرمایا جب نااہلوں کو منصبوں پہ بٹھایا جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ یعنی یہ جتنی کثرت کے ساتھ ہمارے ہاں اب بددیانتی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی ہم گناہوں کو بھی اب خوبصورت کر کے پیش کرنے لگے ہیں۔ جہاں نیشنل اسمبلی میں ایک ایک سگنیچر پر 20-20 کروڑ دیے جائیں، پارلیمنٹ میں جہاں ایک ایک بل کے پاس کرنے پہ 50-50 کروڑ دیے جائیں، کرپشن اس انتہا کو پہنچ چکی ہو، عوام بھوک سے مر رہے ہوں، تو پھر ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں جہاں حکمرانوں کا ہاتھ ہے وہاں ہمارا بھی ساتھ ہے، کیونکہ ووٹ کو اگر اسلامی حیثیت سے دیکھیں تو یا تو اس کی حیثیت سفارش ہے کہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں ووٹ کاسٹ کر کے کہ ہمارے این اے میں یہ بندہ اس سیٹ کا اہل ہے، ہم سفارش کر رہے ہیں، یا اس کی حقوق مشترکہ میں وکالت ہے شریعت کی روح سے، گویا کہ ہم اس کو وکیل منتخب کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے حلقے کا صحیح وکیل ہے جو ہماری بات کو آگے ریپریزنٹ کر سکتا ہے۔ اب وہ اگر اس سیٹ پر بیٹھ کر گناہوں کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ سفارش ہماری تھی تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اس برائی کا جو راستہ کھلا اس میں ہم نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ گرامی قدرات، یہ ساری بات کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کے لیے جو معراج کی رات مشاہدات دیکھ کر بتا دیے، اس میں بتا دیا کہ میرے وصال کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر دور ایسا آئے گا کہ ملوکیت اور بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام کا معاملہ جو رہا یہ سلاطین کا رہا، اور یہ پوچویشن گوئی بھی واضح ہو گئی۔ فرمایا پھر حکمران ظالم و جابر و سرکش ہوں گے، اسلامی احکام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ سے نیچے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جو بل یہ لوگ پاس کرتے ہیں پھر وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آتا ہے۔ کیوں؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پھر نیشنل اسمبلی کے پاس جاتی ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی سے اوپر ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہوتی، تاکہ ان کا اگر کوئی بل قرآن و سنت کے خلاف پاس ہو تو اس کو علماء دیکھ کر شرعی تناظر میں حل کرے۔ لیکن یہاں انہوں نے صرف نام کے لیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل رکھی ہے، جس کی ہزاروں سفارشات نیشنل اسمبلی میں پہنچی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی بات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، اور کرپشن اس حد تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ مسلمان حکمران سرے عام اسلامی احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، سرکاری عہدوں کو بیچا جاتا ہے، مراعات دی جاتی ہیں، جس وقت یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حالت یہ ہوگی کہ کافر مل کر مسلمانوں کو ماریں گے اور مسلمان ان کے خلاف جہاد کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ آج حالت دیکھیں، ہم یہیں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، ہمیں یہ طاقتیں غیر کے لیے یوز کرنی تھی، ہم اپنے لیے یوز کر رہے ہیں۔ مسلمان حکمران آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ غزہ اور مقبوضہ کشمیر وغیرہ کے حالات دیکھ کر ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے۔ غزہ میں اب تک 26,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، 2 لاکھ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، 8,000 بچہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، 60,000 زخمی پڑے ہاسپٹل میں، ایک بھی ایسا حکمران نہیں جو بات کرے اور بولے۔ گرامی قدرات، جب خیانت اس حد تک پہنچ جائے تو پھر حال یہی ہوگا جیسے کہ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی اور حدیث کا نمبر 1854، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والے حکمران کے بارے میں، فرمایا فمن کاریہ فقد باریہ ومن انکرا فقد سالیما ولکن من رادیہ و تابا۔ فرمایا جو انکار کرے حکمرانوں کے ظلم اور شریعت کی خلاف ورزی سے روک رہا ہو تو وہ روکے تو وہ بری ہو گیا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ مثلا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن ہے، یہ غلط ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اتنا تو سرخرو ہوں گے کہ یا اللہ خریدار یوسف میں ہمارا بھی نام ہے، ہم نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی کیونکہ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی اختیار تھا۔ اور فرمایا جو ناپسند کرے
یعنی دل سے برا جانے، وہ بھی بچ گیا، وہ گناہوں میں ہے، برائی میں ہے، آپ اپنے دل میں برا جانے بھی ہم ان کی برائی میں شامل نہیں۔ فرمایا جو ان کے کرتوتوں کو پسند کرے گا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اور یہ گناہ کا ساتھی ہے۔ اسلام کا کتنا پیارا نیچرل فینونما ہے، اس کو سمجھیے۔ یعنی جو برائی کی طرف متوجہ ہوا آپ بھی اس میں شامل ہو گئے تو گویا کہ آپ اس کے اندر کرنے والے ہیں، یا آپ راضی ہو گئے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے گناہ نہیں کیا۔ اور جو اس کو ناپسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ ناپسند کرنے والے کو اس سے بری و ذمہ قرار دے دے گا۔ تو ہمیں کسی بھی طرح بھی معاشرے میں بڑھتی ہوئی ظلم و ستم کی ان چیزوں میں ان کے ساتھ راضی نہیں ہونا، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہمارے پاس چونکہ اختیار نہیں، جتنا ہے اپنی زبان کے ذریعے عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں، یا ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ 6 دن بعد جو ایک امتحان ہمارے اوپر اور ان کندھوں پر جو ذمہ داری پڑنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکیں کہ ہمارے اوپر جو امانت داری کا بوجھ تھا ہم نے اس کو صحیح طور پر ادا کیا۔ اور یہ فرض منصبی ہر ایک بندے کا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا جی تمہارے یہ نمازی تھے، تم نے کیا ان کو اصلاح کی؟ ہم نے اپنے تئیں جو اصلاح ہو سکتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات معراج سے یہ بتا دیا کہ ذمہ داری جو ادا کر سکتا ہے، جو بوجھ اٹھا سکتا ہے وہی اس عہدے پر آئے، اور اگر وہ اٹھا نہیں سکتا تو بلا کسی اکراہ کے وہ اس عہدے کا جب لائق نہیں ہے تو اس کو اس سیٹ پر نہیں آنا چاہیے۔ اور ہم جس چیز میں شامل ہوں گے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ ہم نے اگر ووٹ کاسٹ کیا تو سفارش کر دی اس کی، ہم نے ووٹ کاسٹ کیا، ہم نے حقوق مشترکہ میں اس کے وکالت میں شامل ہو گئے، ہم وکیل ہیں، ہم نے اس کو بنا دیا، نامزد کر دیا۔ اب قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے حلقے کے وکیل کے لیے جس کو نامزد کیا تھا اس معاملے میں تم بھی جواب دہ ہو، بتاؤ۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ فہم و ادراک ہے، پروردگار اپنے کرم سے اس ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما۔ جب یہ ملک بنا تو ہر طرف ایک ہی آواز تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں نے 20 لاکھ لوگوں نے گردنیں کٹوا لی اسی کے لیے کہ یہ ملک بنے، ہمارے آنے والی نسلیں آزادی سے رہیں۔ یا اللہ یہ ملک 70 سال سے زیادہ گزر گئے، ہمیں پھر وہی چیز بار بار دکھائی دیتی ہے۔ یا اللہ اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دے۔ ہمارے پاس نہ وہ اسباب ہیں، نہ ہمارے پاس بظاہر وہ چیزیں ہیں۔ پروردگار تیری رحمت بڑی ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو چاہے تو 313 بدر والوں سے 1000 کافروں کو مروا دے۔ یا اللہ تو چاہے تو موتا میں 3000 مسلمانوں کو 2 لاکھ پر غلبہ دے دے۔ پروردگار تیری قدرتیں تو وہ ہیں کہ ابابیل کے ساتھ بھی ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ ہمارے پاس تو بظاہر کچھ نہیں، اپنی اس قدرت کا واسطہ اس ملک میں پروردگار ہم جتنے بھی شہری ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ جو قوتیں ہم آپس میں لڑنے کے لیے صرف کر رہے ہیں ہمیں غیروں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں وہ شعور دے دے، ہمیں وہ قوت دے دے کہ ادراک ہمیں حاصل ہو، ہم باطل کو باطل سمجھ سکیں، حق کی پہچان کر سکیں۔ پروردگار ہمارے جتنے بھی حکمران اب تخت پر آئیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا وفادار بنا دے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی